علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ جو پوئم ہے مائی ہیون، جو کہ رابندر ناتھ ٹیگور صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جن کی پیدائش 1861 میں اور ان کی مرت 1941 میں ہوئی تھی۔ ان کا انتقال 1941 میں ہوا تھا۔ اسی پوئم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپریسیشن آف دی پوئم، یعنی پوئم کی تعریف، اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ پوئم کس چیز کے لیے ہے، اس سے کیا بتانا مقصود ہے، اسی کے بارے میں اپریسیشن آف دی پوئم ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی عبارت دیکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر میننگ اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اپریسیشن آف دی پوئم My Heaven is one of the best known poems of Tagore. It is an extract from his famous book The Gitanjali, the book won for the poem the famous Nobel Prize for Literature in 1913. It is an spring poem which draws the picture of an ideal country such as the poet would like his India to be. The poem was written much before the independence of India. The poem is an expression of the poet's lofty concept of freedom. Freedom not only political but also economic, social and intellectual. It is a prose poem. However, its language and rhythm are so melodious that it can be called a very fine specimen of poetic composition. The poem contains a number of beautiful metaphors such as narrow domestic walls, tireless striving stretches its arms, dreary desert and sand of dead habit and heaven of freedom. عزیز طلبہ، یہ میننگ دیکھتے ہیں۔ اپریسیشن کہتے ہیں تعریف کو، آف دی پوئم نظم کی، یعنی نظم کی تعریف۔ مائی ہیون، ہیون جان ہی رہے جنت، آسمان کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد جنت ہے۔ ون آف دا بیسٹ نون پوئمس آف ٹیگور، بیسٹ نون سب سے زیادہ مشہور۔ اٹ از این ایکسٹریکٹ، ایکسٹریکٹ کہتے ہیں نچوڑ کو یا ماخوذ ہو، لیا گیا ہو، فرام ہز فیمس بک دا گیتانجلی، گیتانجلی ان کی کتاب کا نام ہے۔ دا بک اون دا پوئم، اون یہ جیتا سیکنڈ فارم ہے، فیمس نوبل پرائز سب سے مشہور نوبل پرائز، لٹریچر یعنی ادب کے لیے۔ اٹ از اے اسپرنگ پوئم، متاثر کن نظم، اسپرنگ پوئم متاثر کن نظم، وچ ڈراز، ڈرا کھینچنا، پکچر تصویر آف این آئیڈیل کنٹری، آئیڈیل کنٹری مثالی ملک، سچ ایز دا پوئٹ وڈ لائک ہز انڈین ٹو بی۔ The poem was written much before the independence. Independence آزادی، before independence آزادی سے پہلے۔ The poem is an expression. Expression مانے اظہار، اظہار of the poet's lofty بلند concept تصور، freedom آزادی، freedom not only political، political سیاسی، اکنامک اقتصادی، انٹلیکچول عقلی۔ اٹ از اے پروز پوئم، پروز پوئم نثری پوئم، یعنی جیسے کہ نثر ہوتا اس انداز کی۔ however تاہم اٹس لینگویج اینڈ ریدم، ریدم کہتے ہیں کنایا و استعارہ کو، ریدم نہیں، ریدم وزن اور بحر کو کہتے ہیں، ریدم وزن اور بحر کو کہتے ہیں۔ میلوڈیس، میلوڈیس کے معنی ہوتا ہے خوش آہنگ، سریلا۔ دیٹ اٹ کین بی کالڈ ویری فائن اسپیسیمن، اسپیسیمن
کہتے ہیں نمونہ کو، مثال کو، فائن کے معنی عمدہ، پوئٹک شاعرانہ، کمپوزیشن کے معنی ہوتا ہے ترکیب، ساخت، بناوٹ. دا پوئم کنٹینس مطلب شامل ہے، مشتمل ہے. A number of beautiful metaphors. میٹافورس کہتے ہیں کنایا، استعارہ کو، such as narrow domestic walls, tireless, striving stretches. tireless کہتے ہیں انتھک یعنی نہ تھکنے والی، لگاتار، اور striving کہتے ہیں کوشش کو، stretches پھیلاتی ہے اٹس آرم اپنے باہو. ڈریری ڈیزرٹ، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے نظم میں اس کا معنی آ چکا ہے. ڈریری کے معنی ہوتا ہے سنسان کے، اور ڈیزرٹ سمجھ ہی رہے، ریگستان. ڈیزرٹ ریگستان. سینڈ کہتے ہیں ریت کو. ڈیڈ ہیبٹ یعنی پرانی ریت و رواج. ہیون آف فریڈم، آزادی کی جنت. آئیے اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اپریسیشن آف پوئم یعنی پوئم کی تعریف، نظم کی تعریف. مائی ہیون از ون آف دا بیسٹ نون پوئمس آف ٹیگور. یہ جو مائی ہیون نامی جو نظم ہے جس کو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مائی ہیون نامی یہ جو نظم ہے یہ ٹیگور کی سب سے مشہور و معروف نظم میں سے ایک ہے. اٹ از این ایکسٹریکٹ فرام ہز فیمس بک دا گیتانجلی. کہہ رہے ہیں یہ نظم جو ہے وہ ماخوذ ہے اس کی مشہور کتاب گیتانجلی سے. یعنی مائی ہیون نامی جو نظم ہے اس کی ایک مشہور کتاب جس کا نام گیتانجلی، اس سے یہ لی گئی ہے، ماخوذ ہے. پھر آگے کیا ہے؟ دا بک آن فار دا پوئم. کہنے کتاب نے پوئم کی وجہ سے سب سے مشہور نوبل پرائز 1913 میں لٹریچر کے لیے جیتا. یعنی کتاب نے پوئم کی وجہ سے سب سے مشہور نوبل پرائز 1913 میں لٹریچر کے لیے جیتا. اٹ از این اسپرنگ پوئم. یہ ایک متاثر کن پوئم ہے، یعنی بہت اثر ڈالنے والی پوئم ہے. وچ ڈراز دا پکچر آف این آئیڈیل کنٹری، جو کہ کھینچتی ہے ایک مثالی ملک کی تصویر کو. ایک مثالی ملک کی تصویر کو کھینچتی ہے. سچ ایز دا پوئٹ وڈ لائک، ٹھیک اس طرح جس طرح کی شاعر اپنے ہندوستان کو ہونا پسند کرتا ہے، جیسا ہونا پسند کرتا ہے اس طریقے کا یہ نظم نقشہ کھینچتی ہے. دا پوئم واز ریٹن مچ بیفور دا انڈیپینڈنس آف انڈیا. اس کی جو یہ نظم ہے ہندوستان کی آزادی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی. دا پوئم واز ریٹن، پوئم لکھی گئی تھی، مچ بیفور بہت پہلے، دا انڈیپینڈنس آف انڈیا ہندوستان کی آزادی سے. دا پوئم از این ایکسپریشن، یہ نظم ایک اظہار ہے کس چیز کا؟ آف دا پوئٹس لوفٹی کانسیپٹ آف فریڈم. شاعر کی آزادی کے، شاعر کی کیا ہے؟ بلند تصور کا. آف فریڈم، آزادی کی بلند تصور کا، شاعر کے آزادی کی بلند تصور کا یہ اظہار ہے یہ پوئم. تو دا پوئم از ایکسپریشن، یہ پوئم اظہار ہے آف دا پوئٹس لوفٹی کانسیپٹ آف فریڈم، شاعر کے بلند تصورات کا. کس کی؟ آزادی کے لیے. آزادی کے بلند تصورات کا یہ اظہار ہے. فریڈم ناٹ اونلی، اور وہ کیا ہے؟ آزادی نہ صرف سیاسی ہو بلکہ آلسو اکنامک، اقتصادی بھی ہو، سوشل سماجی بھی ہو، اینڈ انٹلیکچوئل اور عقلی بھی ہو. یعنی وہ آزادی صرف سیاسی نہ ہو بلکہ اکنامک، اقتصادی، سماجی
اور عقلی بھی ہونی چاہیے، یعنی عقل آزاد رہے. اکنامک یعنی کیا ہے؟ اکنامک طور پر، اقتصادی طور پر بھی وہ آزاد رہے، سماجی طور پہ بھی آزاد رہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی سماج کو فالو کرنا ہے، بلکہ تمام سماج کے ماننے والے ہیں، ہر دین دھرم اپنے کو مانے. اٹ از اے پروز پوئم، یہ ایک نثری نظم ہے، یعنی نثر کے انداز میں لکھی ہوئی یہ پوئم ہے، یہ نظم ہے. however تاہم، اگرچہ یہ نظم کے انداز میں لکھی ہوئی ہے، however تاہم اٹس لینگویج، اس کی زبان، اینڈ ریدم، اور وزن و بحر، آر سو میلوڈیس، اتنے سریلے اور ہم آہنگ ہیں، خوش آہنگ ہیں کہ اٹ کین بی کالڈ، کہ اسے کہا جا سکتا ہے a very fine specimen of poetic composition، کہ اسے کہا جا سکتا ہے عمدہ شاعرانہ ترکیب کا نمونہ، کہ اسے عمدہ شاعرانہ ترکیب یا شاعرانہ ساخت کا نمونہ کہا جا سکتا ہے. The poem contains، پوئم مشتمل ہے a number of beautiful metaphors، ایک خوبصورت کس کا؟ کنایہ و استعارہ کی تعداد پر، جیسے کہ نیرو ڈومیسٹک والس ہے، یعنی تنگ گھریلو دیواریں، جس کا آپ نے وہاں پہ میننگ دیکھا تھا. نیرو ڈومیسٹک والس یعنی سماج کا رنگ جات، دھرم اور بھاشا کے آدھار پر یہ کیا ہے؟ تقسیم نہ ہوا ہو، تقسیم ہو آنترک، تو اسی کو کہہ رہے ہیں. اس کو انہوں نے استعارہ کے طور پر نیرو ڈومیسٹک والس کہا ہے، یعنی ذات، دھرم، رنگ، نسل، علاقہ کے بنیاد پر جو بٹوارا ہو، اس کا نقشہ اس نے کھینچا نیرو ڈومیسٹک والس سے. ٹائر لیس اسٹرائیونگ، اور کیا ہے؟ ٹائر لیس، نہ تھکنے والی کوشش، جو پھیلاتی ہو اٹس آرمس، اپنے بازوؤں کو. ڈریری ڈیزرٹ، سنسان، کیا ہے؟ ڈریری سنسان، ڈیزرٹ ریگستان. سینڈ آف ڈیپتھ ہیبٹ، ریت، مردہ ریت و رواج کے سنسان ریگستان کا ریت، یہ بھی ایک استعارہ استعمال کیا. اینڈ ہیون آف فریڈم، اور آزادی کی جنت. تو یہ سارے استعارے ہیں اور کنائے ہیں جس کو زبردست طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس شعر میں. اس وجہ سے اس شعر کے اندر، اس نظم میں اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی، اور یہ نظم باوجود پروز پوئم ہونے کے ایک زبردست شاعرانہ عمدہ ترکیب کا یہ مجموعہ ہے. عزیز طلبہ، یہ ہماری پوئم مکمل ہوئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دوسرے پوئم کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد ہم لوگ جو پوئم پڑھیں گے وہ پوئم ہوگی دا سانگ آف دا فری. کیا پڑھنا ہے؟ دا سانگ آف، یہاں دیکھیے چیپٹر نمبر 10، دا سانگ آف دا فری، یعنی سوامی وویکانند نے اس کو لکھا ہے. اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اس کی تیاری کر کے آنا ہے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.